اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے بیان اور واقعات بیان کر رہی ہوں۔ حالات زندگی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی اور آیات عیسائیوں کی تردید میں نازل کی ہے، جن کا خیال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بلند اور پاک ہے۔ دراصل نذرانے کہ عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے اپنا قانین تلاشا کا باطل عقیدہ کا ذکر کیا، اور ان کے دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ تین یہ ہیں کہ اللہ کی ذات مقدسہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام، پھر ان تینوں کی تعین میں بھی ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور رحم مادر میں اس کی تصویر بنائی جیسے کہ دوسری مخلوقات کی تصویر بنائی، اور اللہ نے اسے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہو جاؤ، وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا بھی ذکر کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئی اور بڑی ہوئی، ہو کر حاملہ کیسے ہوئی۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی سے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم حساب آل عمران 37/33۔ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا جاننے والا ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اے میری طرف سے قبول فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میری تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موجود تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اس کی اچھی طرح پرورش فرمائی، اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے یہاں جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بولی کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک وہ جیسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو متغب فرمایا اور اس کے شروع کی پابندی اور اس کی اطاعت گزری مخلص اور اولاد کے منتخب فرمایا۔ پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو منتخب کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس لحاظ سے اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے سرفرست داخل ہو گئے۔ پھر اس مقصد و طاہر گھرانے آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران سے مراد مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ نام و نسب محمد بن اسحاق نے اس کا نام و نسب یوں بیان کیا ہے: عمران بن ہاشم بن امون بن میشا بن حزقیہ بن اہری بن موشم بن عزاز یا بن امسیا بن یاوش بن اہر یو بن یازم بن یحفا شاطر بن عیشہ بن ایان بن رجعام بن داؤد علیہ السلام ابو قاسم بن عیسیٰ کرنے ان کا نام نسب یوں بیان کیا ہے: مریم بنت عمران بن ماشن بن آزر بن علیون بن اغزر بن صادوق بن ایاز ورن بن الیاکم بن الیہود بن زریہ بیل بن مشالیتال بن یوحنا بن برشا بن امون بن میشا بن حزقیہ بن احزاز بن موشام بن عزریہ بن یورام بن یوشا فاطر بن عیشہ بن ایبا بن رجعام بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ یہ محمد بن اسحاق کے ذکر کردہ نسب نام ہے سے مختلف ہے، البتہ اس میں اختلاف نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے باپ اپنے دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، اور ان کی ماں حنا بنت فاقور بن قبیل عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ اس کے دور کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام زبور کی رائے کے مطابق مریم کی بہن اشیاء کے خاوند تھے، واللہ علم۔ محمد بن اسحاق وغیرہ حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پرندہ دیکھا کہ وہ اپنے چوزے کو خوراک دے رہا تھا، تو اس کے دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دے گی۔ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اسے حیض کا خون آنے لگ گیا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئی تو اس کا خاوند اس کے پاس آیا تو وہ مریم کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اسے جنم دیا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے بچی جنم دی ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا۔ بعض قرائتوں میں بما وضعت تا کہ زما کے ساتھ ہے، اس لحاظ سے اس کے معنی یوں ہوں گے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے جو میں نے جنم دیا، اور لڑکی جیسا نہیں، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ اس دور میں لوگ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کی نظر مانا کرتے تھے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس کے استدلال کیا گیا کہ پیدائش کے دن بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ بخاری
وہ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے اس کو گٹھی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت سمیرہ کی مرفوعہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گردی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا سر مونڈا جائے گا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور اس روایت میں یسمائی کی بجائے یدمع ہے، یعنی خون بہایا جائے۔ بعض نے اس کو صحیح کہا، واللہ علم۔ اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نظر کی طرح حضرت مریم کی ماں یہ دعا قبول کر لی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تو قرآن سے اس کی تصدیق پڑھو، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہر ایک کو شیطان اپنی انگلی سے چھوتا ہے مگر مریم بنت عمران اور ان کا بیٹا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اس طرح امام مسلم نے بھی اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو جب اس کی ماں کو جنم دیتی ہے تو شیطان اس کی پہلو میں کچھ کچھو کے مارتا ہے سوائے حضرت مریم اور اس کے بیٹے کی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے اس پہلو میں کچھو کا لگانے سے ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہونے کے بعد شیطان 1 یا 2 بار نچوڑتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم اور حضرت مریم کے۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس طرح روایت ہے کہ محمد بن اسحاق نے یزید بن قس کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک کو شیطان اس کے پہلو میں کچھوکا مارتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، مگر عیسیٰ بن مریم کو کچھوکا مارنا چاہا تو پردے پر مار دیا۔ عیسیٰ بن مریم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ حدیث صحیح کی شرط پر ہے لیکن اس سند کے ساتھ انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَانٍ، آیت۔ پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کی اچھی پرورش کی اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کی ماں نے ان کو جنم دیا تو ان کو کپڑوں میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئی اور انہیں مسجد کے خدام کے سپرد کر دیا جو وہاں قیام پریز تھے۔ یہ ان کے امام کی بیٹی تھی تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اس نے دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد مریم کو ان کے سپرد کیا ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے ان کے سپرد کیا تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کون اس کی کفالت
وہ نگرانی کرے گا۔ اس زمانے میں زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کا خیال تھا کہ میں ہی ان کی کفارت کروں، کیونکہ آپ کی بیوی مریم کی بہن یا خالہ تھی۔ یہ دونوں قول پہلے گزر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے خدام سب اس کی نگرانی کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی۔ تقریر نے زکریا علیہ السلام کی مدد کی اور قرعہ ان کے نام نکلا۔ اللہ کی طرف سے یہ بہتر تھا، کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اس کی نگرانی ان کی بنا دیا، یعنی قرعہ ان کے نام نکلا آیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کے خبروں میں سے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمی پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کی کفالت کرے، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ہر ایک نے اپنا معروف قلم ڈالا، پھر انہوں نے سب قلم اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیے اور ایک بچے کا حکم دیا جو بھی نابالغ تھا کہ ان میں سے کوئی قلم پکڑ لے، تو اس نے ان میں سے ایک قلم کو پکڑا تو وہ زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کا قلم غالب آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کا مطالبہ کیا، اس طرح کہ وہ اپنی کلمے نہر میں پھینکے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چلا جائے وہ غالب تسو ہوگا۔ انہوں نے کلمے پھینکی تو پھر بھی زکریا علیہ السلام کا قلم پانی سے بہاؤ کے مخالف سمت چل پڑا، جبکہ وہ دوسروں کے قلم پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کا مطالبہ کیا کہ جس کا پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا غالب ہوگا، جس کا مخالف سمت میں چل پڑا اور وہ ناکام ہو گئے۔ اب جب انہوں نے کلمیں ڈالی تو زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل پڑا اور باقی قلم مخالف کی سمت چلنے لگی۔ پس حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کفالت کا ذمہ داری اٹھا لی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام شرع اللہ کی تقریر کے فیصلے اور دیگر کی وجوہات سے کفالت کی زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں حضرت مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ پوچھا کہ اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ زکریا علیہ السلام نے مسجد میں سے اچھی سے جگہ مخصوص کر دی، پس وہ وہاں عبادت کرتی تھیں اور اپنی باری اور ذمہ داری کے مطابق بیت المقدس کی خدمت بجا لاتی اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی اور وہ اپنے باعزت حالات اور شریفانہ صفات کی وجہ سے مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل پاتے، ان کے پاس سردیوں میں گرمیوں اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل پاتے۔ ان سے پوچھتے کہ رزق کہاں سے آیا ہے تو وہ جواب میں کہتی کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اسی وقت اسی جگہ زکریا علیہ السلام کے دل میں
آرزو پیدا ہوئی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اگرچہ آپ اس وقت سن سیدہ اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ عرض کی کہ اے اللہ میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے تو یقیناً دعا سننے والا ہے۔ اور بعض مفسرین اور مورخین نے بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ اے وہ ذات جو مریم کو بے موسم کے پھل دینے والی ہے، مجھے بھی بچہ عنایت فرما، اگرچہ اس کا بھی وقت نہیں ہے کیونکہ میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہم کے حالات واقعات میں ذکر کر آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مستقیم، آل عمران 51/42۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا نے تم کو گزریدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب میں ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، آپ ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی کہ ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑے تھے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور نام ہے عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا کی آخرت میں ابر اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا، اور نیکیوں کاروں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا کہ اے پروردگار، میرے یہاں بچے کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے خدا، اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ ہو جاتا ہے، اور انہی نے کتاب میں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی شکل بصورت پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے کو کوڑ کی مریض والے کو بھی تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو تو وہ سب تم کو بنا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان کی باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تم پر حلال کروں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے
گہوارے میں یعنی بچپن میں لوگوں سے کلام کرے گا، ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا جس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح ادھیڑ عمر میں بھی ان سے کلام کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے گا اور اس عمر میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ کثرت سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس سے دعا کرنے میں، اس لیے رکوع سجدہ کرنے میں مشغول رہے تاکہ وہ اس کی عزت و کرامت کے لائق ہو سکے اور اس نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ کہا گیا ہے کہ وہ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ جہانوں کی عورتوں پر منتخب کرنے سے مردان ان کے زمانے کی عورتوں پر منتخب کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے، اور اپنے اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کو جہانوں پر پسند کیا ہے۔ لیکن اب یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور یہ امت محمد یہ تمام پہلی امتوں سے افضل ہیں، اور بنی اسرائیل سے تعداد میں زیادہ، علم میں اعلیٰ اور عمل میں زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے مذکورہ تمام مقامات میں العالمین سے اپنے اپنے وقت کے لوگ مراد ہوں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ آیت اور ہم نے تجھے جہانوں کی عورتوں سے منتخب کیا میں عمومی مفہوم ہو، اور حضرت مریم اپنے سے پہلے اور بعد کی تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہوں، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مریم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی نبوت کے قابل ہیں، اور وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا، اے موسیٰ کی طرف وحی ہوئی، تو حضرت مریم ام موسیٰ اور حضرت سارہ سے افضل ہو گئی، کیونکہ جہانوں کی عورتوں سے منتخب کرنے کے لفظ عام اور اس سے خلاف سے متعارض کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ علماء و جمہور کی رائے کے مطابق نبوت اور مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں میں سے کوئی عورت نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوئی۔ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ابو الحسن الاشعری نے نقل کیا ہے کہ اس لحاظ سے حضرت مریم مقام نبوت کے علاوہ باقی تمام مراتب میں اعلیٰ وارفع مرتبے پر فائز ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ وَأُمُّهُ صِدِّیقَۃٌ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75۔ مسیح ابن مریم دوسرے رسولوں کی طرح رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ لحاظ سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت مریم پہلے اور بعد کی تمام صدیقہ عورتوں سے افضل ہوں۔ احادیث میں حضرت مریم تذکرہ حضرت آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خولید اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران اور عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جہاں کی عورتوں میں مجھے 4 کافی ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی،
آسیہ، خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی روایت کو ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کی عورتوں میں سب سے بہتر 4 عورتیں ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت اور فاطمہ بنت محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، جو بچے سے بچپن میں بہت شفقت اور محبت سے پیش آتی ہیں اور خاوند کی ماں کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مریم اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ یہ روایت کی ترک سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، پھر آپ نے ہم سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کہ فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خولید اور فاطمہ بنت محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے عورتوں میں سے 4 عورتیں کافی ہیں جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر مذکورہ 4 عورتوں کا ذکر فرمایا۔ ابن عساکر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بیان کرو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی اور رو پڑی، پھر آپ مسکرائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے آپ نے خبر دی کہ میں اپنی اسی بیماری سے میں فوت ہو جاؤں گا۔ میں تو رو پڑی، پھر میں آپ پر جھکی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے اہل خانہ سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ عاملوں گی، یعنی فوت ہوں گی، اور میں اہل جنت کی عورتوں میں سردار ہوں گی سوائے مریم بنت عمران کے، تو میں مسکرا دی۔ یہ روایت کے مسلم کی شرط یہ ہے کہ ابو القاسم بغوی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مذکورہ کی 4 عورتوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا اور مریم بنت عمران کے افضل ہیں۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں سند ضعیف ہے کہ اس سب مقصود و مطلوب ہے کہ مذکورہ 4 عورتیں میں مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور افضل میں دونوں برابر ہونا بھی ناممکن ہے۔ ایک اور روایت میں مروی ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو پہلے احتمال کو متعین کر دیتی ہے، اور وہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہے، پھر فاطمہ میری بیٹی، پھر خدیجہ، پھر آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اس حدیث میں لفظ ثم پھر جو ترتیب کا لفظ ذاکر تا ہے محفوظ اور صحیح ثابت ہو تو یہ مذکورہ و احتمال میں سے پہلے کی تائید کرتا ہے، جبکہ پہلی حدیث میں واو کا لفظ آیا ہے تو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے نفی کرتا ہے۔
ابو حاتم راوی اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کیا ہے کہ اس میں واو عطف کا ذکر ہے، ترتیب والے ثم کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے کامل ہو گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف 3 کامل ہوئی ہیں: مریم بنت عمران فرعون کی بیوی، آسیہ اور خدیجہ بنت خولید۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں میں سے ایسے ہے جیسے کہ شرید کی فضیلت کی تمام خانوں پر ہے۔ اسی طرح روایت جو ابو داؤد فرمایا مردوں میں سے بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں، اور ان کی عائشہ کی فضیلت عورتوں میں سے ایسے ہے جیسے شرید کی تمام خانوں پر فضیلت ہے۔ ایک جماعت سے مروی ہے کہ مذکور حدیث صحیح ہے، اور بخاری مسلم اس حدیث کو بیان کرنے میں متفق ہے۔ اس حدیث سے مقتضی یہ ہے کہ عورتوں میں کمال صرف مریم اور آسیہ میں پایا گیا ہے۔ شاید اس سے ان کے زمانے کی عورتوں پر کمال فضیلت مراد ہو، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک نبی کی صغر سنی میں پرورش کی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کفالت کی ہے، اور حضرت مریم نے اپنے بچے اور اللہ کے رسول اور اس کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ اس مذکورہ حدیث سے ہماری امت میں سے کسی اور عورت مثلاً حضرت فاطمہ اور خدیجہ بنت خولید سے کمال کی نفی نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ بنت خولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 15 سال اور نبوت کے بعد 10 سال سے زائد مدت کی ہے، اور اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کو بہترین معاون ثابت ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی محترمہ فاطمہ الزہرا کو اپنی بہنوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ آپ کے بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی تھیں، جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت کرنا پڑا۔ باقی رہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اور آپ نے ان کے سوا کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی اس امت کی، بلکہ اس امت کے علاوہ باقی امتوں کی عورتوں میں سے سب کوئی عورتیں ایسی نہیں تھیں کہ جو آپ سے علم و افضل میں اور فہم و فراست میں زیادہ ہوں۔ اور جب جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر باتیں بنانے والوں نے باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر غیرت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کی برات و پاک دامنی کے متعلق آیت نازل فرمائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ 50 برس زندہ رہیں۔ آپ قرآن و سنت کا پرچار کرتی، مسلمانوں کو فتوے دیتی اور اصلاح کا کام کرتی رہیں۔ سلف و خلف